اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، رسول خدا خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ یہ تین خصوصیات ایسی ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر انسان غور کرے اور فکر کرے کہ یہ ماہ مبارک رمضان صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، لفظ ناس بتا رہا ہے کہ پورے عالم بشریت کے لیے ہے۔ عالم بشریت کے لیے یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور رسول کہتے ہیں کہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ پہلی برکت، رحمت اور مغفرت، یہ ساری چیزیں ماہ مبارک رمضان اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اور عزیزو، الحمدللہ اس ماہ کی ابتدا ہو گئی ہے آج کے شب سے، اور فضیلت کے بارے میں رسول کہتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو مہینوں میں سب سے بہترین ہے، یعنی یہ ایسا مہینہ ہے اور اس کے دن سال کے تمام دنوں میں بہترین ہے، اور اس کی راتیں بہترین رات ہے عام دنوں کی۔ ایک ایک لمحہ ماہ مبارک رمضان کا بہتر ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، یعنی یہ عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ اور عزیزو، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں رسول کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا مہمان قرار دیا ہے، پروردگار نے اپنا مہمان قرار دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا مہمان قرار دے۔ تو عزیزو، جب خدا نے ہمیں اپنا مہمان قرار دیا ہے تو اب ہمارے اوپر بھی کچھ فرض ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ اس مہینے میں ہم وہ کام کریں جو خدا کو پسند ہے، اور صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ سال کے تمام مہینوں میں۔ لیکن عزیزو، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خدا شیطان کو اسیر کر دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ تو عزیزو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ ایک آیت قرآن کی تلاوت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جس نے پورے قرآن کو ختم کیا ہو۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں ایک آیت کا ثواب اتنا زیادہ خدا نے رکھ دیا ہے۔ تو اب ہماری بھی فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی سوروں کو سمجھیں۔ یعنی عزیزان محترم، انشاءاللہ آج سے ہمارا یہ درس سورہ عنکبوت پہ جاری رہے گا، کیونکہ اس سورے میں خداوند عالم نے زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس لیے میں نے ٹاپک ہی رکھا ہے کہ حقیقت زندگی، کیونکہ اس سورے میں خداوند عالم نے وہ حقیقتیں بیان کی، زندگی کی وہ حقیقتیں بیان کی ہے کہ جس کے بارے میں ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہے، لیکن عزیزو، اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں اور اگر ہم اہل بیت کو سمجھ لیں، اہل بیت کی زندگی کو سمجھ لیں، تو پھر ہمیں کبھی نہ کہنا پڑے کہ یہ کیوں ہو گیا۔ ہمارے ہر سوال کا جواب قرآن سے ملے گا یا تو اہل بیت سے ملے گا۔ عزیزو، پہلا سوال کہ اس سورے کو سورہ عنکبوت کیوں کہتے ہیں؟ عنکبوت یعنی کیا؟ عنکبوت یعنی مکڑی، اور چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی آدم میں سے، یعنی ہم انسانوں میں سے 13 قسم کے لوگوں کو مسخ کیا ہے، ان پہ عذاب آیا ہے، اور ان میں سے ایک مکڑی بھی ہے۔ اور مکڑی ایک ایسی عورت تھی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان تھی۔ تو عزیزو، خدا نے اس پر عذاب نازل کیا، اور وہ عورت مکڑی کی شکل میں بن گئی۔ خدا نے اس کو مسخ کر دیا، اللہ نے اس عورت کو مسخ کر دیا۔ تو اس لیے اس سورے کا نام سورہ عنکبوت خدا نے رکھا ہے کہ باطل پرستوں کے عقیدوں کو
مکڑی کے جالے سے خدا نے تشریح دی ہے، خدا نے اگزامپل دیا ہے۔ عزیزو مکڑی کا جالا کیسا ہوتا ہے؟ ایک انگلی مارے پھٹ جائے گا، یعنی اتنا کمزور ہوتا ہے۔ یعنی عزیزو اسی طرح باطل پرستوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے، اس لیے خدا نے سورہ کا نام سورہ عنکبوت رکھا، کیونکہ اس میں اللہ نے حق اور باطل کے عقیدوں کو بیان کیا ہے۔ عزیزو اب اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ عزیزو بسم اللہ یہ وہ آیت ہے جس کو خدا نے قرآن میں 114 مرتبہ نازل کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کبھی بھی مجھ سے نا امید نہ ہونے پائے، مایوس نہ ہونے پائے۔ کیا ہے بسم اللہ کا ترجمہ؟ شروع کرتی ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی جس سے خدا کہتا ہے جس سے میری رحمانیت کا یقین آ جائے وہ اس کائنات میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو اگر ہم جیسے طالب علم بھی پڑھیں نا تو اس آیت پہ کتنی زیادہ ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، ایسی عظیم آیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب عبداللہ ابن عباس مولا علی کے پاس آئے تھے، سب کو پتہ ہے، کہا مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے، تو مولا نے کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے مولا نے عشاء کی نماز کے بعد مولا نے بیان کرنا شروع کیا، اور فجر کے وقت آ گیا، پوری رات جب گزر گئی اور مولا فقط بسم اللہ کی باقی فضائل بیان کر رہے ہیں، بسم اللہ کی تفسیر بھی بیان نہیں کر پائے۔ رات گزر گئی، جب فجر کا وقت آیا تو مولا کھڑے ہوئے، کہا نماز کا وقت آ رہا ہے، چلو ابن عباس نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہا مولا میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا کہا تھا، آپ تو بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہیں کر پائے۔ تو مولا نے کیا بہترین جواب دیا، کہا ابن عباس اتنا یاد رکھو کہ جتنا کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کی نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یعنی عزیزو کتنا بہترین جواب۔ علی کو قرآن سے نکالنے والے، علی کے فضائل نہ سننے والے، قرآن کے پہلے لفظ بسم اللہ کی بات سے نقطے کو ہٹا دے تو وہ پہلا لفظ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر علی کے بغیر قرآن کیا سمجھے گے؟ تو یہ وہ بسم اللہ ہے کہ مولا کہتا ہے جو با ہے وہ میں ہوں۔ اب بسم اللہ کے لیے ایک حدیث بیان کر دوں کہ تفسیر نور الثقلین میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بسم اللہ کہتا ہے، کیا کہا رسول نے؟ جو ہم سنتے ہر دفعہ ہے، مگر ہم یہ اپنی عادت بنا لے، جو بھی کام کو شروع کرے پہلے بسم اللہ پڑھے، پانی پی رہے، کھانا کھا رہے، کوئی بھی کام کر رہے، جو بھی کام کر رہے ہو اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھے، کیونکہ رسول کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا ایک حق، خود خدا کہتا ہے کہ اس کا ایک حق ہے جو مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کر دوں اور اس کے معاملات میں برکت پیدا کر دوں۔ یعنی اگر ہم بسم اللہ کہنا شروع کر دیں، اپنی عادت بنا لیں، تو جب میدان قیامت میں نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ملے گا تو پہلا لفظ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مولا علی کہتے ہیں جو لوگ بسم اللہ کہہ کے اپنی نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، تو وہ شخص کہے گا بار اللہ ہم نے تو بہت زیادہ گناہ کیے تھے، اے خدا ہم تو پورے گنہگار تھے۔ تو خدا کہے گا جب تم نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا تو کیسے ممکن ہے کہ میں تمہارے نامہ اعمال میں گناہ رہنے دوں؟ تو جو بسم اللہ کہنا ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے۔ اگر ہماری عادت بن جائے اور ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے معاملات بھی مکمل ہوں گے اور رزق میں برکت بھی نازل ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عزیزو آج فقط اتنا لیسن کہ جو بھی کام کرے بسم اللہ سے کرے،
کیونکہ اگر ہم اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرتے ہیں تو خدا اس کام میں برکت پیدا کرے گا اور ہمارے معاملات کو مکمل کر دے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔